میں 3-4 سال پہلے ایک لفظ سے انٹروڈیوس ہوا جو کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنا تھا، اور وہ لفظ تھا اوپن مائنڈڈ۔ اس وقت مجھے ریئلائز ہوا اور میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور آہستہ آہستہ زندگی کے ساتھ پتہ چلا کہ اوپن مائنڈ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دوں، میں اپنی بہنوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دوں، وہ جو چاہے کرتی پھریں، اور مطلب بالکل جو میرے گھر کے اندر ذمہ داریاں ہیں میں ان سے بری ہو کر ایک آزادانہ طور پر زندگی گزاروں، کہ میرے دماغ کے اندر کوئی فکر نہ ہو کسی کے بارے میں، اور اسلام کو تو بالکل چھوڑ دوں۔ یہ ہے اوپن مائنڈ ہونے کا مطلب، کہ مطلب اگر میں کسی مال میں چلا جاؤں اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ، تو میں ان کو نہ حجاب کا کہوں نہ میں ان کو پردے کا کہوں، بالکل ویسا ہو جاؤں۔ یہ تھا اوپن مائنڈ کا مطلب۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں سے جو ایک قسم کے لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کو نہ اپنی ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنی بہنوں کی پرواہ ہے، نہ اپنی بیوی کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ جو چاہے کرتی پھریں، معاشرے کے اندر جو چاہے ان کا دل کرے کرتی پھریں، لیکن ان کے مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈکی بھائی جو کہ ہمارے پاکستان کے بہت ہی مشہور یوٹیوبر مانے جاتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں، شروعات ان کی جو ہوئی تھی یوٹیوبنگ کے کیریئر کے لحاظ سے، وہ پہلے روسٹنگ کرتے تھے، گالیاں نکالنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، کسی کو پروموٹ کر دیا، کبھی اس کو پروموٹ کر دیا، حتیٰ کہ لوگ خود کہنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی ہمیں گالیاں نکالو، کم از کم ہمارا نام اپنی ویڈیو کے اندر لے لو تو ہم مشہور ہو جائیں گے۔ ٹک ٹاکر کہنا شروع ہو گئے تھے۔ ایلیکس بھٹی کے روز کے بعد اتنے نمونے اٹھ کے آئے ہیں میرے انسٹاگرام کے ڈی ایم میں، ہمیں بھی روسٹ۔ لیکن انہوں نے روسٹنگ کی فیلڈ چھوڑی، بلاگنگ کی فیلڈ جوائن کر لی۔ مجھے ایسا لگتا ہے اب ڈکی بھائی اس ٹائم اوپن مائنڈ خود کو سمجھتے ہیں، اور ان جیسے جتنے بھی ڈیلی ولاگرز ہیں خود کو بہت بڑے اوپن مائنڈ سمجھتے ہیں، کہ اگر میں اپنی بیوی کو کہوں گا کہ یہ کام نہیں کرنا تو میں کلوز مائنڈڈ کہلاؤں گا، اگر میں اپنی بہن کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگاؤں گا تو میں کلوز مائنڈڈ ہو جاؤں گا، یا اپنی ماں کو۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت آرام سے، پیار سے اور محبت سے دی جاتی۔ اگر آپ ان کو قرآن کی آیات سنائیں یا احادیث سنائیں تو ہو سکتا ہے یہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھے کہ یہ مولوی ٹائپ لوگ ہیں، ان کے پاس تو صرف یہی کچھ ہے اور ان کو دنیا داری کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یا تو یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، یا یہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں، یہ داڑھی والے صرف یہی کام کر سکتے ہیں۔ ان کے قریب جو داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ اوپن مائنڈ ہو جاؤ، کلوز مائنڈ نہ کہلاؤ، کیونکہ جو اسلام کے قریب ہو جائے گا وہ تو کلوز مائنڈ ہو جائے گا ان کے قریب۔ میں صرف ان ویورز سے مخاطب ہوں جو ان جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور میں ڈکی بھائی سے مطلب ساتھ سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو ریڈ کرنا شروع کریں، اسلام کو پڑھنا شروع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارا موت کے اوپر یقین نہیں ہے تو ہم ساری باتیں کرتے یا جٹلاتے اچھے لگتے، لیکن موت کے اوپر تو یقین ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، وہ چاہے آج آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 50 سال بعد آ جائے، آنی ہی آنی، وہ کسی حال میں رکنے والی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو پھر یہ ذرا سوچو کہ ایک دن جب قبر میں جائیں گے اور ہمارے سے سوالات ہوں گے تو پھر میں کیا اللہ کے سامنے پیش کروں گا، کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن جو اس ٹائم دنیا کے سامنے آپ کے کام آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ مغفرت کے ذریعے بن سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، دیکھیں اسلام کے اندر تو عورت کے پاؤں کا بھی جو ہے وہ پردہ بتایا گیا ہے کہ عورت نے اپنے جو ٹخنے ہیں وہ بھی چھپانے ہیں، ہاتھ بھی چھپانے ہیں، چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، چہرہ تو ہر حال میں چھپانا ہے، ہاتھ بھی چھپانے ہیں، ٹخنے بھی چھپانے ہیں، پاؤں بھی چھپانے ہیں۔ تو آپ جسموں کی نمائشیں کر رہے ہیں، تو ہم تو مؤدبانہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ قرآن کو ریڈ کریں، قرآن کو پڑھیں، آہستہ آہستہ اسلام کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اللہ کے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے نبی، آپ نے خود کو ہلاک تھوڑی کر لینا ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا وہ تو میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، میں نہیں دے سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ نے دینی، ہاں ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا بس۔ آپ آہستہ آہستہ جب قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل کے اوپر جو کالے نشان لگ جاتے ہیں وہ دھونا شروع کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ کو زندگی کے اندر وہ سکون ملے گا کہ جس سکون کی تلاش میں ایک انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ اس کو ایز اے دھندا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کی طرف دیکھ کر باقی بہت سارے لوگ جو ہے اس کام کے اندر آ رہے ہیں بلاگنگ کی طرف، تو میرے خیال سے یہ
آپ کے لیے اپنا کنٹینٹ تو وبال بنے گا ہی بنے گا، دوسروں کا کنٹینٹ بھی آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈکی بائی کی طرح ہمارے پاس دولت ہو، ڈکی بائی کی طرح ہمارے پاس عیاشی ہو، ہم جب چاہیں دبئی جا سکیں، جب چاہیں وہاں سے آ سکیں، لیکن ان کے اندر وہ سٹیمنا نہیں ہوتا جو ڈکی بائی کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر ڈکی بائی 2 کروڑ روپیہ، مثال دے رہا ہوں کہ 2 کروڑ روپیہ اگر ایک مہینے کا کما رہے ہیں، ہر انسان نہیں کما سکتا، ہر لڑکا نہیں کما سکتا۔ اگر وہ کما لے تو وہ کام نہیں کر سکتا جو ڈکی بائی کر رہے ہیں۔ ڈکی بائی کی ویڈیوز کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی، آپ کو گھر بھی ملے گا خوبصورت، آپ کو گیمنگ سیٹ اپ بھی ملے گا، آپ کو کاریں بھی ملیں گی، آپ کو آج ہم اس گھر میں ہیں پاکستان میں ہیں، کل صبح اٹھیں گے تو وہ دبئی میں ہوں گے، یہ کچھ بھی ملے گا، ماں باپ خوش ملیں گے، ماں باپ بالکل راضی ملیں گے، ایسا کچھ ملے گا، کنٹینٹ یہ ملے گا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ لیکن میرے ہم عزیز دوستو، یہاں سے آغاز ہوتا ہے ڈپریشن کا، اور یہاں سے ہی آغاز ہوتا ہے کہ جب انسان خود کو کوسنے لگتا ہے کہ میں کیوں نہیں ایسا بن سکتا، میں بھی پھر ویسا کرنا شروع کر دوں جیسا ڈکی بائی کر رہے ہیں۔ تو ڈکی بائی سے تو گزارش ہے کہ آپ کی طرف دیکھ کر بہت سارے لاکھوں دنیا یہ کام کرنا شروع ہو چکی ہے، تو ہم تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ان کو اچھا پیغام دیں، کم از کم اپنی ویڈیوز کے ذریعے اچھا پیغام تو دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کنٹینٹ کو برا سمجھیں گے تبھی وہ یہ الفاظ کہیں گے نا، اپنے کنٹینٹ کو تو ہر کوئی بہت اچھا سمجھتا ہے، تو اپنے کنٹینٹ کو سب سے پہلے وہ برا سمجھیں، وہ سمجھیں اس بات کو کہ بیوی کو لانا بری بات ہے، بری بات نہیں بلکہ حرام ہے، بیوی کی نمائش کرنا حرام ہے، اپنی ماں کی نمائش کرنا حرام ہے، کیوں اپنا گھر دکھاتے ہو، کیوں لوگوں کو ڈپریشن کے اندر لے کے جا رہے ہو۔ ہم تو صرف یہی گزارش کریں گے۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں کلوز مائنڈڈ ہوں یا بڑا نیرو مائنڈ ہے میرا، اس وجہ سے میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ ہمارے اسلام کے اصول ہیں، ہمارے اسلام کے حکم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ اپنی بیویوں کی نمائشیں مت کرو، اپنے بیویوں کو پردہ کرواؤ، پردہ کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کے اوپر پردہ فرض کیا ہے،